بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائیں تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ ثم فصل المصنف رحمه الله تعالى الأصول الأربعة فقدم الكتاب وقال أما الكتاب فالقرآن المنزل على الرسول عليه السلام، وهذا تعريف لكل الكتاب، واللام فيه للعهد والمعهود هو الكتاب السابق ذكره الذي كان مضافا إليه للبعث۔ کہتے ہیں ثم فصل المصنف الاصول الاربعہ، پھر بھئی تفصیل کی مصنف نے اصول اربعہ کی۔ بھئی پہلے تو بتلا دیا اصول کتنے ہیں، 4 ہیں کل بھئی، اب تفصیل کرنے لگے ہر ایک کی۔ بھئی اجمالاً بیان گزر گیا، اصول کتنے، 4، کتاب، سنت، اجماع اور قیاس۔ اب ہر ایک کی تفصیل کرنے لگے۔ پہلے کتاب اللہ کی طویل بحث آئے گی، اس کے بعد آگے جا کر سنت کا باب آئے گا، پھر آخر اس سے آگے اجماع کا باب، اور آخر میں قیاس۔ فقدم الکتاب، پس مقدم کیا کتاب کو بھئی، کیونکہ پہلا درجہ کس کا ہے، کتاب اللہ کا ہے، اس لیے سب سے پہلے کتاب اللہ کی بحث شروع کر دی، اس کے بعد سنت کی بحث کریں گے، پھر اس کے بعد اجماع کی بحث کریں گے، اور سب سے آخر میں قیاس کی بحث کریں گے بھئی۔ تو کتاب اللہ کو مقدم کیا، وقال، اور فرمایا، اما الکتاب فالقرآن المنزل علی الرسول علیہ السلام، باقی کتاب جو ہے وہ قرآن ہے جو اتارا گیا ہے حضور علیہ السلام پر، وہ قرآن ہے جو اتارا گیا ہے حضور علیہ السلام پر۔ جی تو یہ قرآن کی تعریف کتاب کی تعریف شروع کی بھئی۔ پہلے متن دیکھیے بھئی، ساری کتاب کی ساری تعریف دیکھیں بھئی، کیا تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں اما الکتاب فالقرآن المنزل علی الرسول علیہ السلام، کتاب جو ہے وہ قرآن ہے جو اتارا گیا ہے حضور علیہ السلام پر، المکتوب فی المصاحف، جو لکھا ہوا ہے، مکتوب ہے، فی المصاحف، کس کے اندر، صحیفوں کے اندر، مصاحف کے اندر بھئی، المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہتی، اور منقول ہے حضور علیہ السلام سے متواتر طریقے پر، بلا شبہت، بغیر کسی شبہ کے، کسی قسم کا شبہ نہیں اس میں بھئی۔ یہ ہے قرآن کے کتاب کی تعریف بھئی مکمل۔ اب یہ جو پہلا متن آیا، اما الکتاب فالقرآن المنزل علی الرسول علیہ السلام، اس کی شرح کریں گے۔ یہ جو آگے شرح آ رہی ہے المکتوب سے پہلے تک، اس حصے کے اندر 4 باتیں ذکر ہوں گی۔ سب سے پہلے کیا کریں گے، ایک اعتراض کا جواب دیں گے، اس کے بعد لفظ قرآن کی تحقیق کریں گے، پھر اس کے بعد فوائد قیود ذکر کریں گے، اور آخر کے اندر المنزل کے بارے میں بحث کریں گے، المنزل لفظ کے بارے میں بھائی۔ تو اس شرح کے اندر کتنی باتیں ذکر ہوں گی، 4 باتیں ذکر ہوں گی۔ سب سے پہلے ایک اعتراض کا جواب دیں گے، اس کے بعد لفظ قرآن کے بارے میں بحث کریں گے، اور اس کے بعد فوائد قیود ذکر کریں گے کہ المنزل کا کیا فائدہ، علی الرسول، المنزل کی قید کا کیا فائدہ، علی الرسول کی قید کا کیا فائدہ، اور چوتھے نمبر پر المنزل کے بارے میں بحث کریں گے کہ کیا صیغہ ہے، المنزل ہے یا المنزل ہے۔ جی یہ بحث کریں گے بھئی، 4 باتیں ذکر ہوں گی۔ کہتے ہیں وَهَذَا تَعْرِيفٌ لِكُلِّ الْكِتَابِ، یہ کہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں بھائی۔ دیکھیے بھائی توجہ سے سننا بھائی، اعتراض متن میں آیا اما الکتاب، باقی کتاب جو ہے اما آیا،
اور یاد رکھیے اما آتا ہے تفصیل کے لیے. ماقبل میں کوئی چیز اجمالاً ذکر ہو چکی تھی، اب اما کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ اس کی تفصیل کو بیان کیا جاتا ہے. اما کس لیے آتا ہے؟ تفصیل کے لیے آتا ہے بھائی. ماقبل میں کوئی چیز اجمالاً بیان ہو چکی تھی، اب اما کے ذریعے کیا کی جاتی ہے؟ اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے آگے کہا الکتاب، تو کس کی تفصیل بیان کرنے لگے ہیں؟ کتاب اللہ کی. کتاب اللہ کی. اب آگے جو تعریف ہو رہی ہے فالقرآن المنزل علی الرسول علیہ السلام المکتوب فی المصاحف، یہ ساری تعریف جو ہو رہی ہے یہ تمام قرآن کی تعریف ہے، پورے قرآن کی تعریف ہے. کس کی تعریف ہے؟ پورے قرآن کی تعریف ہے. معلوم ہوا الکتاب سے کتنا قرآن مراد ہے بھائی؟ الکتاب کی تعریف ہو رہی ہے نا. الکتاب معرف ہے بھائی، آگے اس کی کیا ذکر ہو رہی ہے؟ تعریف. تو تعریف کس کی ہے؟ پورے قرآن کی. معلوم ہوا الکتاب سے بھی کیا مراد ہے؟ پورا قرآن مراد ہے، پوری کتاب مراد ہے. اور پیچھے تو پوری کتاب کا ذکر ہی نہیں ہوا کہ اس کی اب آگے اما کے ذریعے تفصیل بیان کی جائے. اما کے ذریعے کیا کی جاتی ہے؟ پہلے ایک چیز جو ذکر ہو چکی ہے اسی کی کیا کی جاتی ہے؟ تفصیل بیان کی جاتی ہے. اور آگے پورے قرآن کی پوری کتاب کی تعریف ہو رہی ہے. معلوم ہوا الکتاب سے کیا مراد ہے؟ پورا قرآن مراد ہے، پوری کتاب مراد ہے. اور پیچھے تو پوری کتاب پورے قرآن کا ذکر ہی نہیں آیا، اس لیے کہ پیچھے الکتاب والسنہ جو آیا تھا وہاں الکتاب کی شرح کے تحت شارح نے کیا بتلایا تھا کہ الکتاب سے پورا قرآن پوری کتاب مراد ہے یا بعض کتاب مراد ہے؟ بعض کتاب مراد ہے. تو ماقبل میں جو ذکر ہوا تھا وہ بعض کتاب کا تھا، اور اما کے بعد اب جو الکتاب آ رہا ہے اس سے پوری کتاب مراد ہے. تو یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ اما تو ایسی چیز کی تفصیل کے لیے آتا ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، اور پہلے تو پوری کتاب کا ذکر ہی نہیں ہوا بھائی. اعتراض سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو اب آپ کو یہ بتلائیں گے، خود بتلائیں گے کہ دیکھیے بھائی، کہتے ہیں وَهَذَا تَعْرِيفٌ لِكُلِّ الْكِتَابِ، یہ جو تعریف کر رہے ہیں فالقرآن المنزل، یہ کس کی تعریف ہے؟ پوری کتاب کی. وَاللَّامُ فِيهِ لِلْعَهْدِ، اور یہ جو الکتاب میں الف لام آیا یہ کون سا ہے؟ عہدی ہے، جس کے ذکر کسی چیز کی طرف کیا جاتا ہے؟ اشارہ. بھئی کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ کہتے ہیں وَالْمَعْهُودُ هُوَ الْكِتَابُ السَّابِقُ ذِكْرُهُ. بھئی پہلے سمجھ لو، بھئی پیچھے ذکر آیا تھا الکتاب، اس سے کیا مراد تھی؟ بعض الکتاب. الکتاب سے کیا مراد تھی؟ بعض الکتاب. اچھا ذرا بعضو کو ہٹا دو، الکتاب رہ گیا. الکتاب سے مراد ہے پوری کتاب. الکتاب سے کیا مراد ہے؟ پوری کتاب. اب اس پر بعضو داخل کرو. بعض الکتاب، پوری کتاب کا بعض، پوری کتاب کا بعض. تو دیکھو پوری کتاب کا پیچھے ذکر آ گیا یا نہیں آ گیا بھائی؟ بازو کے بغیر اگر الکتاب کو دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ پوری کتاب ہے. تو اس الف لام، یہ جو الکتاب آیا اس سے پوری کتاب مراد ہے، اور الف لام عہدی ہے، اور اس الف لام کے ذریعے کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس الکتاب کی طرف اشارہ ہے جس کی طرف بازو کیا تھا؟ مضاف تھا، اور وہ الکتاب کیا تھی؟ مضاف الیہ تھی. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو معلوم ہوا پیچھے بھی پوری کتاب کا ذکر ہو چکا، اب اسی کی آگے اما کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تفصیل بیان کرنا چاہتے ہیں. بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں واللام فیہ للعہد، لام اس کے اندر عہدی ہے. والمعہود هو الکتاب السابق، اور معہود وہ کتاب ہے السابق جو پہلے ہے. کیا معنی پہلے ہے بھائی؟ جی قرآن پہلے ہے، تورات انجیل وغیرہ پہلے ہیں بھائی. پہلے کون سی نازل ہوئی کتاب؟ قرآن نازل ہوا یا تورات انجیل وغیرہ؟ تو پہلے ہیں بھائی. تو یہ کتاب تو سابق نہ ہوئی. کہتے ہیں بھائی السابق ذکرہ، جس کا ذکر کیا ہے یہاں پر ابھی متن کے اندر پہلے گزرا ہے. میں نے آپ کو بتلایا تھا جیسے فعل معروف کے لیے ہمیشہ فاعل چاہیے،
فعل مجہول کے لیے ہمیشہ نائب فاعل چاہیے. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا فعل معروف تو آ جائے اور فاعل نہ آئے، یا فعل مجہول تو آ جائے لیکن نائب فاعل نہ آئے. اسی طرح اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، مبالغے کے صیغے، ان کے لیے بھی ہمیشہ فاعل چاہیے یا نائب فاعل چاہیے. اس میں مفعول کے لیے نائب فاعل چاہیے، باقی اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں فاعل، صفت مشبہ، اس میں تفضیل وغیرہ کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے. بھئی ضربہ کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ تو ضاربن کے لیے بھی ہمیشہ کیا چاہیے؟ فاعل. اور شریف ان کے لیے بھی ہمیشہ کیا چاہیے؟ فاعل. اور اضربو کے لیے بھی ہمیشہ کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے. ہاں وہ فاعل آپ کو عموماً نظر نہیں آتا کیونکہ وہ انہی کے اندر ضمیر ہوتی ہے. جیسے ضربہ کے اندر بعض اوقات کیا ہوتی ہے؟ ضمیر ہوتی ہے، فاعل ہمیں دکھائی نہیں دیتا. لیکن جب اس کا فاعل کبھی اس میں ظاہر، اس کا فاعل کبھی اس میں ظاہر بھی آ جاتا ہے. ضربہ زیدن، یہ زیدن کو رفع کس نے دیا؟ ضربہ نے. کیوں؟ کیونکہ یہ ضربہ کے لیے کیا ہے؟ فاعل. اب ضربہ کے اندر ضمیر ہے، اب ضمیر نہیں، تو کیونکہ فاعل اس میں ظاہر آ گیا. اسی طرح اب یہاں پر دیکھیے السابق، یہ سابق ہے اس میں فاعل، اور اس میں فاعل کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے. اور وہ فاعل اسی کے اندر ضمیر ہوا کرتی ہے، لیکن کبھی کبھار فاعل اس کا اس میں ظاہر بھی آ جاتا ہے، جیسے فعل کا فاعل کبھی اس میں ظاہر آ جاتا ہے. تو یہاں بھی یہ ذکرہ کیا ہے؟ سابق کے لیے فاعل ہے. وہ کتاب کہ سابق ہے ذکرہ، اس کا ذکر، جس کا ذکر کیا ہے؟ پہلے سابق ہو چکا ہے. الذی کان مضافا الیہ، یہ صفت ثانی ہے الکتاب کے لیے. السابق ذکرہ صفت اول تھی، وہ کتاب جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، اور وہ کتاب الذی کان مضافا الیہ للبعض، جو مضاف الیہ تھی کس کے لیے؟ بعضو کے لفظ کے لیے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ والقرآن، اب قرآن کی تحقیق کریں گے بھائی کہ قرآن سے کیا مراد ہے. بتلائیں گے بھائی کہ قرآن یا تو علم ہے، کیا ہے؟ علم ہے، نام ہے بھائی وہ کتاب، اس کتاب کا جو حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی بھائی. یا قرآن جو ہے مصدر ہے بھائی. قرآن کیا ہے؟ مصدر ہے بھائی. دیکھیے کہتے ہیں والقرآن ان کان علما کما هو المشہور، اور قرآن اگر وہ عالم ہو جیسا کہ وہ مشہور ہے. قرآن بھائی کیا ہے؟ مشہور کیا ہے؟ کہ عالم ہے. فهو تعریف لفظی، تو یہ تعریف لفظی ہوئی. وابتداء التعریف الحقیقی من قوله، اور تعریف حقیقی کی ابتدا جو ہے من قوله، وہ ماتن کے اس قول سے ہے المنزلی. کہاں سے؟ المنزل الى آخرہ، منزل سے لے کر آخر. تو منزل سے تعریف حقیقی شروع ہو رہی ہے، اور قرآن تو علم ہے. تو الکتاب سے کیا مراد تھا؟ قرآن. اور آگے پھر آ گیا القرآن. سمجھ میں آیا؟ تو اس طرح تو یہ تو ہو رہی ہے تعریف، یہ حد بیان کی جا رہی ہے. اور کس کی تعریف کی بیان کی جا رہی ہے؟ فالقرآن المنزل علی الرسول سے کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ الکتاب کی. تو الکتاب ہوئی محدود، جس کی حد بیان کی جا رہی ہے. تو آپ دیکھیے بھائی اعتراض یہ ہوتا ہے کہ القرآن سے بھی مراد وہی الکتاب ہے. جیسے الکتاب نام ہے قرآن کا، اسی طرح القرآن یہ بھی کس کا نام ہے؟ اسی قرآن کا. تو حد کے اندر محدود کا ذکر آ گیا، اور یہ تو درست نہیں ہے. جس کی بھائی محدود کی تو حد بیان کی جا رہی ہے، اس کو دوبارہ حد کے اندر ذکر نہیں کیا جاتا، ورنہ تو بات ہی سمجھ میں نہیں آئے گی. وہ دوبارہ آ گیا بھائی. بات سمجھ میں آئی بھائی کہ حد کے اندر محدود کا ذکر نہیں ہوتا بھائی. تو بتلا رہے ہیں بھائی کہ یہ تعریف لفظی ہے. یہ جو القرآن کو ذکر کیا، یہ اس کو اگر عالم اس سے مراد لیں تو یہ تعریف لفظی ہے. اور المنزل سے آگے پھر تعریف حقیقی شروع ہو رہی ہے. اب تعریف لفظی کسے کہتے ہیں اور تعریف حقیقی کسے کہتے ہیں وہ بھی سمجھ لیں. یاد رکھیے تعریف لفظی اسے کہتے ہیں کہ کوئی ایسا لفظ
جس کی دلالت اپنے معنی پر واضح ہو، ایسا لفظ جس کی دلالت اپنے معنی پر واضح ہو، اس کی تفصیل بیان کی جائے، اس کی تفصیل بیان کی جائے، ایسے لفظ کے ذریعے جس کی دلالت اس معنی پر اوضح ہو گئی، یعنی زیادہ واضح ہو، جس کی دلالت اس معنی پر اس لفظ سے زیادہ واضح ہو گئی۔ سمجھ میں آیا بھائی الکتاب کی بھی دلالت واضح تھی قرآن پر، لیکن القرآن کی دلالت اس سے زیادہ واضح ہے۔ یا آسان لفظوں میں یوں کہو، مرادی سے اشہر سے غیر اشہر کی تعریف کرنا۔ ایک لفظ مشہور ہے بھائی، تو غیر مشہور، ایک لفظ زیادہ مشہور نہیں ہے، دوسرا لفظ زیادہ مشہور ہے، تو وہ جو غیر مشہور ہے اس کی تفسیر کس کے ساتھ آپ کر دیتے ہیں؟ مشہور کے ذریعے۔ تو الکتاب بھی نام قرآن کا، القرآن بھی اسی کا نام، لیکن زیادہ مشہور کیا ہے؟ القرآن۔ تو الکتاب کی تفسیر آپ نے کس کے ذریعے کر دی؟ القرآن کے لیے۔ یا جیسے آپ کہتے ہیں کہ الغضنفر الاسد، غضنفر بھی شیر کو کہتے ہیں لیکن زیادہ مشہور کیا ہے؟ اسد۔ تو اسی الغضنفر کی آپ نے تفسیر کر دی، وضاحت کر دی، کس کے ذریعے؟ الاسد۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعریف لفظی۔ اور تعریف حقیقی اسے کہتے ہیں جو وہ تعریف جو تصور غیر حاصل کا فائدہ دے، وہ تعریف حقیقی ہے۔ جو تصور غیر حاصل کا فائدہ دے وہ تعریف حقیقی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بھائی دیکھیے، آپ کو پتہ نہیں تھا الکلمہ، تو کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ صاحب کافیہ اس کی کیا کرتے ہیں؟ تعریف کرتے ہیں کہ لفظ وضع لمعنی مفرد۔ تو دیکھو الکلمہ کا پتہ نہیں تھا آپ کو، اس کا تصور آپ کو حاصل نہیں تھا، لیکن اس تعریف کے ذریعے کیا ہوا؟ کلمہ ذہن میں ممتاز ہو گیا، آپ کو پتہ چل گیا، تو اس کا تصور آپ کو حاصل ہو گیا جو اس تعریف سے پہلے آپ کو حاصل نہیں تھا۔ تو وہ تعریف وہی جو کس چیز کا فائدہ دے؟ تصور غیر حاصل کا، ایک چیز کا تصور نہیں تھا، علم نہیں تھا آپ کو، اس کا تصور اس تعریف کے ذریعے حاصل ہو جائے، ذہن میں وہ چیز کیا ہو جائے؟ واضح ہو جائے، اس تعریف کو کیا کہتے ہیں؟ تعریف حقیقی بھائی۔ تو لہذا معلوم ہوا القرآن جو ہے اگر اس سے علم مراد لیں تو پھر یہ کیا ہوا؟ تعریف لفظی، اور پھر آگے سے تعریف حقیقی کیا ہو جائے گی؟ المنزل سے تعریف حقیقی شروع ہوگی بھائی۔ وَإِن كَانَ بِمَعْنَى الْمَقْرُوِّ أَوْ بِمَعْنَى الْمَقْرُونِ فَهُوَ جِنْسٌ لَهُ۔ یا پھر دوسری صورت بھائی کہ قرآن مصدر لیں بھائی، قرآن کیا ہے؟ اگر وہ مصدر ہو، عالم نہیں ہے، مصدر ہے بھائی مصدر ہے، پھر تو اس کا حمل الکتاب پر صحیح نہیں، کیونکہ الکتاب کیا ہے؟ مبتدا، القرآن اس کے لیے کیا ہے؟ خبر۔ آپ دیکھتے نہیں اما الکتاب فالقرآن، باقی کتاب جو ہے وہ قرآن ہے المنزل جو اتارا گیا ہے، تو یہ خبر ہوئی، تو یہ ہوا مصدر، اور مصدر کا حمل تو ذات پر صحیح نہیں۔ جیسے دیکھیے میں کہتا ہوں زید شرب، زید کیا ہے؟ پینا ہے بھئی، پینا یہ تو حمل ہی صحیح نہیں ہو رہا، زید پینے والا ہے، پھر بات صحیح ہو جاتی ہے۔ زید ضرب، زید پٹائی کرنا ہے، بات درست ہے، حمل صحیح ہو رہا ہے۔ ہاں زید ضارب، زید کیا ہے؟ پٹائی کرنے والا ہے، تو مصدر کا حمل ذات پر صحیح نہیں۔
تو پھر یہ خرابی لازم آئی. تو اس صورت میں بتلا رہے ہیں بھائی کہ بھائی آپ جانتے ہیں مصدر کو کبھی کس معنی میں لے لیتے ہیں، اس میں فاعل، اور کبھی اس میں مفعول. تو یہاں اس کو اس میں مفعول کے معنی میں لے لیں گے. پھر اس میں مفعول کے معنی میں لینے کی صورت میں پھر اس میں یہ قرآن مصدر قراء سے بھی ہو سکتا ہے اور قرانا سے بھی ہو سکتا ہے. بھائی قرانا سے بھی ہو سکتا ہے اور قرا کیا معنی؟ قرء کا معنی پڑھنا، اور قرن کا کیا معنی؟ ملانا. ملانا سمجھ میں آیا بھائی؟ تو لہذا اگر قراء سے ہو تو یہ محمول ہوا، اور اگر قرانا سے ہو تو یہ صحیح ہے. بھائی تو اگر قراء سے یہ مصدر ہے قرآن تو پھر اس کے اس میں مفعول کیا بنے گا؟ کیا بنائیں گے؟ مقروء، پھر مقروء ہو جائے گا. بھائی مقروء. اور اگر یہ قرانا سے ہو تو اس میں مفعول کیا بنے گا؟ مقرون. تو مقرون کا کیا معنی؟ پڑھا ہوا، جسے پڑھا جائے. اور مقرون ملایا ہوا. تو مقروون کا معنی تو واضح ہے بھائی، یہ قرآن کیا ہے؟ اس کو پڑھا جاتا ہے. اور مقرون بھائی ملایا ہوا، یعنی اس کی آیتیں کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. بھائی تو کہتے ہیں وَإِن كَانَ بِمَعْنَى الْمَقْرُوبِ أَوْ بِمَعْنَى الْمَقْرُونِ فَهُوَ جِنْسٌ لَهُ. اور اگر یہ قرآن مصدر ہو تو یہ بمعنی، اگر یہ بمعنی مقروون یا بمعنی مقرون ان کے ہو، فَهُوَ جِنْسٌ لَهُ، تو یہ کیا ہے؟ جنس ہے اس کے لیے. بھئی آپ جانتے ہیں تعریف جنس اور فصل پر مشتمل ہوتی ہے. میں نے آپ سے پوچھا انسان کے بارے میں، انسان کسے کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں الانسان ہوا حیوان ناطق. انسان کی تعریف آپ نے کیا کی؟ حیوان ناطق. تو حیوان ناطق کی بھئی اب اس میں کیا ہے؟ حیوان انسان کے لیے جنس ہے، اور ناطق کیا ہے؟ فصل ہے. جب جنس ذکر کی جاتی ہے تو اس میں اس چیز کے ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی داخل ہو جاتی ہیں جو اس جنس کی ہیں، اور پھر جب فصل لایا جاتا ہے تو باقی چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ خارج. تو حیوان ناطق کہا. صرف جب حیوان کہا تو انسان کے ساتھ اور حیوانات بھی آ گئے، لیکن جب ناطق کی قید آگے فصل آیا بھائی تو باقی چیزیں کیا ہو گئیں؟ خارج ہو گئیں. اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ بھئی اگر اس کو المقروء یا المقرون کے معنی میں لیں تو پھر یہ جنس ہے. المقروء پڑھا ہوا بھئی، تو اس میں باقی بھی وہ چیزیں جن کو پڑھا جاتا ہے، باقی کتابیں جن کو پڑھا جاتا ہے وہ بھی اس میں کیا ہو گئیں؟ داخل ہو گئیں بھئی. یا مقرون کے معنی میں تو ملایا ہوا، جو اور چیزیں جو ملائی ہوئی ہیں وہ بھی کیا ہو گئیں؟ اس کے اندر داخل ہو گئیں. لیکن پھر آگے فصل آ گئے اور قیدیں بڑھتی گئیں، اور قیدوں کے ذریعے باقی چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ خارج ہو جائیں گی. تو کوئی حرج نہیں. تو کہتے ہیں فَهُوَ جِنْسٌ لَهُ، تو وہ جنس ہے بھائی اس کے لیے، کتاب کے الکتاب کے لیے یہ جنس ہے. وَمَا بَعْدَهُ فَصْلٌ بِلَا تَكَلُّفٍ، اور اس کا ما بعد کیا ہے؟ فصل ہے، یعنی المنزل فصل ہے بغیر کسی تکلف کے. بھائی وہ سیدھا فصل بن جاتا ہے. تیسری بحث فوائد قیود ذکر کر رہے ہیں بھائی. تو کہتے ہیں بھائی کہ فصل ہے تو پھر اس کے فصل کے ذریعے احتراز ہوتا ہے. کن کن چیزوں سے احتراز ہے وہ بتلا رہے ہیں. کہتے ہیں فالمنزل بھائی میں نے کہا منزل قرآن کیا ہے؟ کتاب اللہ کیا ہے؟ وہ کتاب، وہ چیز جسے پڑھا جاتا ہے. المنزل جو کیا کی گئی ہے؟ نازل کی گئی. جب میں نے کہا المنزل کون سی چیزیں خارج ہو گئیں؟ جو غیر منزل ہیں وہ اس سے خارج ہو گئیں. اور منزل صرف کون سی چیزیں ہیں؟ کتب سماویہ ہیں. تو کتب غیر سماوی کیا ہو گئیں؟ اس سے خارج ہو گئیں. یہی بتلا رہے ہیں فالمنزل احتراز عن الکتب الغیر السماویہ. منزل جو ہے یہ احتراز ہے کتب غیر سماویہ سے، جو کتابیں آسمانی نہیں ہیں ان سے احتراز ہے، وہ خارج ہو گئیں. وقولہ علی الرسول، اور آگے جو ہے علی الرسول کا قول آیا ماتن کا، کہتے ہیں یہ احتراز عن باقی الکتب السماویہ تھی، یہ باقی کتب سماویہ سے احتراز ہے. بھائی المنزل کہا تو اس میں صرف کون سی کتابیں رہ گئیں؟ آسمانی کتابیں جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں. اور وہ تو کئی آپ جانتے ہیں بھائی
تو پھر کون سی تعریف تو صرف کس کی ہو رہی ہے؟ قرآن کی. تو آگے علی الرسول کی جب قید آئی کہ جو اتاری گئی ہے اس پیغمبر پر، یعنی وہ جو ہمارے پیغمبر ہیں ان پر جو اتاری گئی ہے، تو ان پر تو صرف کون سی کتاب اتاری گئی ہے؟ قرآن اتارا گیا ہے. تو باقی کتابیں علی الرسول کی قید کے ذریعے کیا ہو گئیں؟ خارج ہو گئیں بھائی. تو کہتے ہیں وقولہ علی الرسول، اور ماتن کا یہ جو قول ہے علی الرسول، یہ احتراز عن باقی الکتب السماویہ، یہ باقی کتب سماویہ سے احتراز ہے. جی والمنزل یجوز، یہ چوتھی بحث بھائی منزل اور منزل یا منزل کا لفظ جو متن میں آیا اس کی تفصیل بیان کرنے لگے. اس میں آپ کو بتلائیں گے کہ اس کو المنزل پڑھنا بھی صحیح ہے، اس میں باب افعال سے، اس میں مفعول بھائی انزل ينزل انزالا فهو منزل وانزل ينزل انزالا فذاك منزل. تو باب افعال سے بھی اس میں مفعول کا صیغہ پڑھ سکتے ہیں، اور باب تفعیل سے بھی بھائی نزل ينزل تنزیلا فهو منزل ونزل ينزل تنزیلا فذاك منزل. تو دونوں سے پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ دونوں کا معنی مختلف ہے لیکن دونوں معنی یہاں ٹھیک ہو جاتے ہیں. منزل کا معنی ہے جسے ایک ہی مرتبہ میں اتارا گیا ہو، اور منزل کا معنی وہ ہے جسے بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہو. منزل کا کیا معنی؟ منزل کا معنی جسے ایک ہی مرتبہ اتارا گیا ہو، اور منزل کا کیا معنی ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے جسے اتارا گیا ہو. بھئی یہ تو دونوں معنی میں فرق آ گیا بھائی. یہ تو نہیں ہو سکتا ایک چیز ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی ہو اور تھوڑی تھوڑی کر کے بھی نازل ہوئی ہو، یا تو وہ ایک ہی دفعہ نازل ہوئی ہوگی یا تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوئی ہوگی. تو بتلائیں گے نہیں بھائی دونوں معنی ٹھیک ہو جاتے ہیں. ایک ہی مرتبہ نازل کیا گیا ہے یہ معنی بھی ٹھیک ہو جائے گا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا ہے یہ معنی بھی ٹھیک ہو جائے گا. بھائی کس طرح ٹھیک ہوگا؟ کہتے ہیں بھائی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا ہو. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ قرآن حضور علیہ السلام پر بھائی اکٹھا نہیں اترا تھا، بلکہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اترا. معلوم ہوا منزل میں تو کوئی اشکال ہی نہیں، منزل تو پڑھ سکتے ہیں. پھر اور منزل پڑھتے ہیں کہتے ہیں اس لیے کہ یہ قرآن جو ہے لوح محفوظ سے سمائے دنیا کی طرف اکٹھا نازل ہوا تھا، اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے حضور علیہ السلام پر اترا. تو دیکھو اکٹھا اترا یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر. نیز المنزل اکٹھا اتارا ہوا، ایک ہی دفعہ میں اتارا ہوا. بھائی ہر رمضان کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام اس سال کے اندر جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا تھا اس سارے کو پھر اکٹھا کیا کرتے تھے؟ نازل فرماتے حضور علیہ السلام پر. سال بھر میں تو اکٹھا ہو گیا یا نازل نہیں ہوئے پورے سال والا. تو لہذا منزل کا معنی منزل پڑھنا بھی یہاں صحیح اور منزل پڑھنا بھی صحیح. کہتے ہیں والمنزل یجوز ان یقرأ بالتخفیف، کہ جائز ہے اس کو پڑھا جائے تخفیف کے ساتھ، یعنی بغیر شد کے ذا کو پڑھیں. منزل دفعتا واحدتا، یعنی وہ جس کو نازل کیا جائے ایک ہی مرتبہ میں. لأن القرآن نزل دفعتا واحدتا، اس لیے کہ قرآن نازل ہوا ایک ہی دفعہ میں. من اللوح المحفوظ الى السماء الدنیا، لوح محفوظ سے سماء دنیا کی طرف اولا پہلے. ثم نزل نجما نجما وآیتا آیتا بحسب المصالح والحوائج الیہ علیہ السلام. پھر نازل ہوا نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے، وآیتن آیتن اور ایک ایک آیت کر کے، بحسب المصالح والحوائج مصلحتوں اور حاجتوں کے بقدر. بھائی مصلحت اور حاجت کے مطابق یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. کس کی طرف نازل ہوا؟ الیہ علیہ السلام، حضور علیہ السلام کی طرف نازل ہوا. بھائی اولی انہو کان ینزل علیہ، یا اس لیے منزل پڑھ سکتے ہیں. بھائی دوسری وجہ ذکر کریں منزل کی کہ لأنہو کان ینزل علیہ، اس لیے کہ اتارا جاتا تھا حضور پر علیہ السلام، حضور علیہ السلام پر دفعتا واحدتا فی کل شہر رمضان، ایک ہی مرتبہ ہر رمضان کے مہینے میں، جملتاً سارا کا سارا.
اتارا جاتا تھا، اکٹھا اتارا جاتا تھا حضور علیہ السلام پر ہر رمضان کے مہینے میں بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی. وَيَجُوزُ أَن يُقْرَأَ بِالتَّشْدِيدِ، اور یہ جو منزل ہے جائز ہے کہ اس کو پڑھا جائے را کی تشدید کے ساتھ بھی، یعنی منزل. لِأَنَّ نُزُولَهُ فِي الْوَاقِعِ، اس لیے کہ یہ قرآن جو ہے اس کا نزول واقع کے اندر کان بدفعات مختلفۃ فی مدت النبوۃ، یہ مختلف دفعہ میں تھا مدت نبوت میں. مختلف دفعہ میں کیا ہوا تھا؟ میں نے بتایا 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. تو بدفعات، فا پر فتحہ پڑھنا بھائی. بحث سمجھ میں آ گئی بھائی. تو کل کتنی بحثیں ہوئی اس شرح کے اندر؟ 3 بحثیں ہوئی. سب سے پہلے کہ اعتراض کا جواب دیا، اس کے بعد قرآن کے بارے میں تحقیق کی کہ یہ علم ہے یا مصدر ہے، کیا مراد دیا جائے یہاں پر اس سے، تو بتلایا دونوں مراد لے سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد منزل کے بارے میں بتلایا کہ منزل بھی اس لفظ کو پڑھ سکتے ہیں اور منزل بھی پڑھ سکتے ہیں. المکتوب فی المصاحف، جو لکھا گیا ہے بھائی فی المصاحف، کس کے اندر؟ مصاحف کے اندر. صفت ثانیۃ للقرآن، یہ دوسری صفت ہے قرآن کے لیے. بھائی پہلی صفت تو کیا ہے قرآن کے لیے؟ المنزل علی الرسول. اور دوسری صفت کیا آ گئی؟ المکتوب فی المصاحف. اچھا یاد رکھیے یہ جو آگے شرح آ رہی ہے اس کے اندر بھی 3 باتیں بیان ہوں گی بھائی. سب سے پہلے بتلائیں گے، بحث کریں گے. سب سے پہلے کہ اعتراض کا جواب دیں گے بھائی کہ جو مکتوب سے متعلق ہے. پھر اس کے بعد المصاحف میں الف لام کے جو آیا ہے، المصاحف سے کیا مراد ہے، تو یہ مصاحف اور اس کے الف لام کے بارے میں بحث کریں گے. اور پھر آخر میں اس قید کا فائدہ بتلائیں گے کہ ماتن نے یہ جو المکتوب فی المصاحف کی قید بڑھائی، یہ صفت لے کر آئے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے. تو دیکھیے سب سے پہلے المکتوب کے بارے میں بحث کر رہے ہیں بھائی. کہتے ہیں وَمَعْنَى الْمَكْتُوبِ الْمُثْبَتِ. بھائی یہ اعتراض ہوتا ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کہا کہ قرآن وہ ہے جو حضور علیہ السلام پر اتارا گیا ہے اور مصاحف میں لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں بھائی قرآن مصاحف میں کیسے لکھا گیا؟ آگے خود آ رہا ہے، اگلے صفحے پہ دیکھیے متن ذرا. وَهُوَ اسْمٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا. قرآن نام ہے لفظ اور معنی دونوں کا. تو قرآن نام ہے لفظ اور معنی کا، اور لفظ وہ ہے جس پر تلفظ کیا جائے، تو جس کی زبان سے ادائیگی کی جائے تو اسے لفظ کہتے ہیں. اور معنی وہ ہے جس کا تعلق ذہن سے ہوتا ہے، جو ذہن میں سمجھ میں آئے وہ کیا کہلاتا ہے؟ معنی. تو لفظ کا تعلق ہوا تلفظ سے، تو نہ لفظ کو لکھا جا سکتا ہے اور نہ معنی کو لکھا جا سکتا ہے. یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں لکھے ہوئے، یہ تو نقوش ہیں، یہ اس لفظ پر دلالت کرتے ہیں. بھائی کیا کرتے ہیں؟ اس لفظ پر دلالت کرتے ہیں. تو ان سے وہ لفظ سمجھ میں آتا ہے، انہوں نے اس لفظ پہ دلالت کی، وہ لفظ سمجھ میں آیا، اور اس لفظ نے پھر کیا کیا؟ اس معنی پر دلالت کی. تو لفظ کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے ہے، کیونکہ وہ لفظ کسے کہتے ہیں؟ جس پر تلفظ کیا جائے. اور معنی کا تعلق ذہن سے ہے بھائی. تو لہذا لفظ تو کہتے ہی اسے جس پر تلفظ کیا جائے، اسے تو نہیں لکھا جا سکتا. بھائی یہ لکھے ہوئے تو صرف نقوش ہیں، یہ اس لفظ پر کیا کر رہے ہیں؟ دلالت کر رہے ہیں. اور تو آگے آپ بتلا رہے ہیں کہ قرآن کس چیز کا نام ہے؟ لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے، اور دونوں میں سے کوئی بھی مکتوب نہیں ہو سکتا. معلوم ہوا قرآن بھی مصاحف میں مکتوب نہیں ہو سکتا. تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ قرآن مکتوب ہے فی المصاحف، یہ آپ کی بات صحیح نہیں. تو بتلائیں گے بھائی اشارے آگے کہ بھائی مکتوب بمانے مثبت کے ہے بھائی، جس ثابت کیا گیا ہے. وہ قرآن جو ثابت کیا گیا ہے، ثابت شدہ ہے، کس کے اندر؟ مصاحف میں ثابت شدہ ہے. تو کہتے ہیں ہاں بھائی آپ کی بات ٹھیک ہے، جو لکھے جا رہے ہیں وہ تو نقوش ہی ہیں، لیکن یہ نقوش کس پر دلالت کرتے ہیں؟
ان الفاظ پر، اور وہ الفاظ پھر کس پر دلالت کرتے ہیں؟ ان معانی پر۔ تو قرآن اگرچہ مکتوب تو نہیں لیکن مثبت تو ہے، ثابت ہو گیا یعنی یہ نقوش کے ضمن میں، قرآن نقوش کے ضمن میں ثابت ہو گیا، مثبت ہے ان مصاحف کے اندر، تو لہذا مکتوب کس معنی میں ہے؟ مثبت کے معنی میں ہے، ثابت شدہ کے معنی میں، ثابت کیے ہوئے کے معنی میں ہے۔ تو یہ نقوش دلالت کرتے ہیں اولاً کس پر؟ لفظ پر، اور پھر لفظ کس پر دلالت کرتا ہے؟ معنی پر۔ تو لفظ پر انہوں نے دلالت کی بغیر واسطے کے، اور معنی پر دلالت کی کس کے واسطے سے؟ لفظ کے واسطے سے۔ تو گویا لفظ مثبت ہوا حقیقتاً اور معنی مثبت ہوا تقدیراً۔ بھائی لفظ کیا ہوا؟ لفظ حقیقتاً مثبت ہوا، کیونکہ ان نقوش نے کس پر دلالت کی؟ بغیر واسطے کے لفظ پر، بغیر واسطے کے۔ بھائی براہ راست ان سے وہ لفظ سمجھ میں آ گیا، لیکن وہ معنی براہ راست نہیں سمجھ میں آتا، پہلے لفظ سمجھ میں آتا ہے اور پھر اس لفظ سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ معنی۔ تو انہی نقوش نے گویا کہ اس معنی پر بھی دلالت کر دی، لیکن کس کے واسطے سے؟ لفظ کے واسطے سے۔ تو لہذا لفظ پر یہ دلالت کر رہے ہیں بغیر واسطے کے، تو گویا لفظ مثبت ہے، ثابت کیا ہوا ہے، ثابت شدہ ہے۔ ان میں مصاحف میں قرآن کے الفاظ بھی کیا ہیں؟ ثابت شدہ ہیں، بغیر حقیقتاً ثابت شدہ ہیں، اور معنی بھی ثابت ہے لیکن تقدیراً ہے۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ کہتے ہیں وَمَعْنَ الْمَكْتُوبِ الْمُثْبَتُ، اور مکتوب کا معنی مثبت ہے بھائی، لِأَنَّ الْمَكْتُوبَ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ النُّقُوشُ دُونَ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى، اس لیے کہ جو لکھا ہوا جاتا ہے وہ حقیقت کے اندر وہ نقوش ہوتے ہیں، لفظ اور معنی نہیں۔ وَإِنَّمَا هُمَا مُثْبَتَانِ فِي الْمَصَاحِفِ، اور یہ جو لفظ اور معنی ہیں یہ تو مثبت ہوتے ہیں، ثابت شدہ ہوتے ہیں، کس کے اندر؟ مصاحف کے اندر۔ فاللفظ مثبت حقیقت، بس لفظ جو ہوتا ہے وہ ثابت ہوتا ہے حقیقتاً، والمعنی مثبت تقدیراً، اور معنی ثابت ہوتا ہے تقدیراً۔ بھائی یہ بحث تھی مکتوب کے بارے میں کہ مکتوب بمعنی مثبت کے ہے۔ واللام فی المصاحف، اب المصاحف کے بارے میں بتلائیں گے بھائی کہ اس کے اندر جو الف لام ہے اسے الف لام جنس کے لیے بھی لے سکتے ہیں اور وہ الف لام عہدی بھی بنا سکتے ہیں بھائی۔ واللام فی المصاحف للجنس، اور الف لام جو آیا المصاحف پر یہ جنس کے لیے ہے بھائی۔ المصاحف جو متن میں آیا اس پر جو الف لام آیا وہ کس کے لیے ہے؟ یعنی جنس سے مصاحف، وہ قرآن جو مثبت ہے، ثابت شدہ ہے، فی المصاحف، کس کے اندر؟ جنس سے صحیفوں میں۔ تو یہ جنس سے صحیفے مراد ہوئے کیونکہ الف لام جنسی ہے، تو اس کے اندر سارے صحیفے داخل ہو گئے۔ قراء سبعہ کے صحیفے بھی داخل ہوئے، جو 7 قراء مشہور ہیں، 7 قراتیں مشہور ہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ وہ بھی داخل ہوئے۔ اس کے علاوہ وہ صحیفے جو اور صحابہ کے تھے وہ بھی اس میں کیا ہو گئے؟ داخل ہو گئے، کیونکہ جن سے صحیفے تو سارے صحیفے اس کے اندر داخل ہوئے، قراء سبعہ کے علاوہ اور جو صحابہ کے صحیفے تھے وہ بھی اس کے اندر داخل ہو گئے۔ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھائی وہ تو قرآن نہیں، ہم تو قرآن کی بات کر رہے ہیں بھائی۔ قراء سبعہ کے صحیفے تو ٹھیک ہیں، وہ تو قرآن ہیں، لیکن باقی جو اس طریقے پر منقول نہیں ہے وہ قرآن نہیں بھائی۔ تو جواب دے رہے ہیں بھائی کہ اگرچہ اب عموم آ گیا اور صحیفے بھی داخل ہو گئے لیکن اس سے کوئی نقصان نہیں لازم آتا، کیونکہ آگے پھر قید آ رہی ہے المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، جو منقول ہو حضور علیہ السلام سے نقلا متواترا، کس طریقے پر؟ تواتر کے طریقے پر، بلا شبہۃ، بغیر کسی شبہ کے۔ اور باقی صحابہ کے جو صحیفے تھے وہ تواتر کے طریقے پر منقول ہی نہیں ہیں۔ کون سے منقول ہیں؟ صرف قراء سبعہ کے ساتھ، تو وہ جی تو اگلی قید چونکہ اگرچہ پہلے عموم آ گیا اور بھی صحیفے داخل ہوئے لیکن اگلی قید ان صحیفوں کو نکال دے گی، لہذا اب داخل بھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں، اگلے لفظ سے وہ خارج ہونے والے ہیں۔
ولا يضر تعمیمہ لغیر القرآن، اور اس کی تعمیم قرآن کے علاوہ کو یعنی قرآن کے علاوہ کو شامل ہونا یہ نقصان نہیں دیتا. لا ولا يضر تعمیمہ، اور ضرر نہیں دیتا تعمیمہ اس کا عام کر دینا لغیر القرآن قرآن کے علاوہ کو بھی، لأن القید الاخیر یخرجہ، اس لیے کیونکہ آخری قید جو ہے وہ اس غیر قرآن کو نکال دے گی. او للعہد، یا یہ لام عہد کے لیے ہے. بھائی عہد کا معنی متعین ہونا، معہود کس کو کہتے ہیں؟ متعین. معہود کا کیا معنی ہے؟ متعین. یا الف لام عہد کے لیے ہے، یعنی کسی متعین کی طرف اشارہ ہے، متعین صحیفوں کی طرف. تو کون سے متعین صحیفے ہیں؟ کہتے ہیں والمعہود ہوا مصاحف القراء السبعۃ، معہود جو متعین جو ہیں وہ قراء سبع کے صحیفے ہیں، قراء سبع کے صحیفے ہیں. وہ تو کیا معنی ہوا؟ المکتوب فی المصاحف، وہ قرآن جو ثابت شدہ ہے قراء سبع کے صحیفوں میں. اس پر اشکال ہوتا ہے کہ جب آپ نے تو کیا کہا، قرآن کی تعریف میں کیا لفظ لے آئے؟ مصاحف. اور مصاحف سے کیا مراد ہیں؟ قراء سبع کے صحیفے. اور اب کوئی شخص پوچھے گا بھائی قراء سبع کے صحیفے کیا چیز ہیں؟ آپ کہیں گے وہ جس میں قرآن لکھا ہوا ہے. کیا تعریف کریں گے؟ یہی تعریف کریں گے نا. قراء سبع کے صحیفے کیا ہیں؟ جن کے اندر قرآن لکھا ہوا ہے. اچھا اب دیکھو، آپ تعریف کس کی اس وقت کر رہے ہیں کتاب میں؟ قرآن کی. کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ قرآن کی تعریف کر رہے ہیں، قرآن کی. ابھی آپ کو قرآن کا یوں سمجھیں گویا علم، تعریف پوری طرح ہوگی تو ایک شے پوری طرح ذہن میں آ جائے گی، ممتاز ہو جائے گی، باقی ہر چیز اس سے خارج ہو جائے گی. بھائی تو اب گویا قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ تعریف سمجھیں بھائی. اور اس تعریف کے اندر لفظ آیا مصاحف، اور مصاحف کا پھر پوچھیں مصاحف سے مراد ہے مصاحف قراء سبع، تو پوچھیں گے مصاحف قراء سبع کنے کہتے ہیں؟ تو اس کی کیا تعریف کرنا پڑے گی؟ وہ جس میں قرآن لکھا ہوا ہے. بھائی قرآن کی تعریف کی جا رہی ہے اور اس کے اندر ایک ایسی چیز آ گئی جس کو سمجھنے کے لیے پھر آگے قرآن کا سمجھنا ضروری ہے. قراء سبع کے مصاحف کیا تعریف کرنا پڑے گی؟ تو معلومات قراء سبع کے مصاحف کا پتہ تب ہی چلے گا جب آپ کو کس کا پتہ ہو؟ قرآن کا. کیونکہ اس کی تعریف ہی کیا کی آپ نے؟ وہ جس کے اندر قرآن لکھا ہوا. تو معلوم آپ کو قرآن کا پتہ ہونا چاہیے. اور قرآن کی تو تعریف اس وقت کر رہے ہیں، تو معلوم ہو قرآن کی تعریف موقوف ہو گئی مصاحف کے سمجھنے پر، اور مصاحف کا سمجھنا موقوف ہو گیا قرآن کے سمجھنے پر، اور اسے دور کہا جاتا ہے. اور جس سے ایک بھی چیز کا پتہ نہیں چلتا بھائی، ایک بھی چیز کا پتہ نہیں چلتا بھائی. بھائی مثلا آپ نے کسی سے پوچھا زید کا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا بکر کے گھر کے سامنے. آپ نے پوچھا بکر کا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا زید کے گھر کے سامنے. تو ایک کا بھی آپ کو علم نہیں ہوا بھائی. تو یہاں تو دور کی تعریف لکھ لیجئے مولانا. دور، الدور هو توقف الشيء، الدور هو توقف الشيء على ما يتوقف على ما يتوقف عليه، یا علیہ کر دیں ضمیر لوٹا دیں، یہ اسی شے کو لوٹ رہی ہے. یہ اس کی جگہ ذالک شے لکھ دیں، علیہ کر دیں یا علی ذالک شے، جس طرح بھی آپ کو آسانی ہو یاد کرنے میں. اب اس تعریف کو سمجھ لیں. دور کسے کہتے ہیں؟ وہ توقف الشیء، وہ ایک شے کا موقوف ہونا ہے، شے کا موقوف ہونا ہے علی ما، اس چیز پر، یتوقف علی ذالک شے، جو خود اس شے پر موقوف ہو. ایک شے ایسی چیز پر موقوف ہو گئی کہ وہ شے خود اس شے پر کیا ہے؟ موقوف. اس شے کو سمجھنے کے لیے اسے سمجھنا ضروری ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے اس شے کو سمجھنا ضروری ہے. اس کو کہتے ہیں دور بھائی. تو یہاں دور لازم آئے گا. اعتراض سمجھ میں آیا کہ آپ نے تعریف میں کیا ذکر کیا؟ مصاحف
قرائے سبع اور مصاحف قرائے تعریف کر رہے ہیں قرآن کی، تو قرآن کی تعریف کو سمجھنے کے لیے مصاحف قرائے سبع کا سمجھنا اور جاننا ضروری، اور مصاحف قرائے سبع کو سمجھنے کے لیے قرآن کا سمجھنا ضروری۔ تو لہذا اس سے کیا لازم آیا؟ دور۔ جواب دیں گے مصنف کہ نہیں بھائی، دور بھی لازم نہیں آتا، اس لیے کہ قرآن سبع کے جو مصاحف ہیں اس کا تمام لوگوں کو علم ہے، اس کی کسی تعریف وغیرہ کی حاجت ہی نہیں۔ اگر اس کی تعریف کی حاجت پیش آتی تو اور پھر یہ تعریف کرتے کہ وہ قرآن سبع کے مصاحف وہ ہیں جن میں کیا لکھا ہوا ہے، تو پھر دور لازم آتا، لیکن یہاں تو تعریف کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو ہر ایک کو پہلے سے ہی معلوم ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا دور لازم نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں والمعہود هو المصاحف القراء السبعۃ، وہ قراء سبع کے 7 قاریوں کے جو مصاحف ہیں وہ مراد وہ ہیں، وهو متعارف بین الناس، اور وہ مشہور ہیں، متعارف ہیں لوگوں کے درمیان، لا يحتاج الى ان يعرف، وہ محتاج نہیں ہے اس بات کے کہ ان کی تعریف کی جائے، فیقال، پس یوں کہا جائے، تعریف کی جائے تو یوں کہا جائے، ہوا ما کتب فیہ القرآن، کہ وہ ہیں جن کے اندر قرآن کو لکھا گیا ہے۔ یہ تعریف کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی بھائی، حتی یلزم الدور، یہاں تک کہ کیا لازم آ جائے؟ دور۔ یہ تعریف کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی تاکہ دور لازم آئے، جب تعریف نہیں کریں گے تو دور بھی لازم نہیں آئے گا۔ وَيَحْتَرِزُ بِهَذَا الْقَيْدِ، یہ فائدہ بتلا رہے ہیں کہ المکتوب فی المصاحف کی قید بڑائی کیا فائدہ ہے۔ کہتے ہیں دیکھیے بھائی، بعض آیات ایسی تھیں جن کو بعد میں منسوخ کر دیا گیا، ان کی تلاوت کیا کر دی گئی؟ منسوخ کر دی گئی، ہاں ان کا حکم باقی رکھا گیا۔ جیسے بھائی یہ نچلی سطر میں آیت آ رہی ہے، الشیخ والشیخۃ اذا زنایا، شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اذا زنایا، جب دونوں زنا کر لیں، فرجموہما، تو ان دونوں کو کیا کرو؟ رجم کرو، سنسار کر دو، نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست اور حکمت والے ہیں۔ تو یہ آیت بھائی پہلے نازل ہوئی تھی، لیکن پھر اس کی تلاوت کیا کر دی گئی؟ منسوخ، اسی لیے قرآن میں آپ کو یہ آیت نہیں ملے گی، لیکن اس کا حکم باقی رکھا گیا۔ حکم اس میں کیا بیان ہوا تھا کہ شادی شدہ مرد عورت زنا کریں تو ان کو کیا کریں گے؟ سنسار، تو ان کو سنسار کیا جاتا ہے۔ تو لہذا جب کہا المکتوب فی المصاحف، تو اس قسم کی آیات جن کی تلاوت منسوخ ہو چکی وہ کیا ہو گئیں؟ خارج ہو گئیں۔ اسی طرح بعض قراتیں ان کے اندر ایک آدھ لفظ کی زیادتی آئی ہے، لیکن وہ قرآن کے اندر چونکہ جو ہمارے پاس ہے اس میں مکتوب نہیں ہے، مثبت نہیں ہے، لہذا وہ قراتیں بھی اس سے کیا ہو گئیں؟ خارج ہو گئیں بھائی۔ جیسے دیکھیے بھائی یہ وعن قراءت ابی، اس کے 10 نمبر حاشیہ ہے، یہاں انہوں نے ذکر کی ہوئی ہے بھائی۔ اما قراءت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ففی قضاء رمضان فعدۃ من ایام اخر متتابعات، قضاء رمضان کے بارے میں کیا ہے؟ ان کی قراءت آتی ہے فعدۃ من ایام اخر، متتابعات کا لفظ بھی آتا ہے، حالانکہ یہ متتابعات کا لفظ قرآن میں موجود نہیں، تو لہذا یہ بھی خارج ہو گیا اس سے۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آگے قرات ذکر ہے کہ کفارہ یمین کے بارے میں ہے فصیام ثلاثۃ ایام متتابعات، وہاں بھی متتابعات کا لفظ آتا ہے ان کی قرات میں، لیکن چونکہ وہ بھی مکتوب نہیں ہے تو وہ بھی کیا ہوا؟ اس تاریخ سے خارج ہو گیا۔ وَيَحْتَرِزُ بِهَذَا الْقَيْدِ، اور احتراز کر رہے ہیں مصنف اس قید کے ذریعے، عَمَّا نُسِخَتْ تِلَاوَتُهُ، ان آیتوں سے جن کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے، دون حکمہ، نہ کہ حکم، یعنی حکم منسوخ نہیں ہوا، كقولہ تعالی، جیسے اللہ کا یہ قول ہے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جب زنا کر لیں،
فرجموہما تم دونوں کو سنسار کر دو نکالا من اللہ اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر واللہ عزیز حکیم اور اللہ زبردست اور حکمت والے ہیں. اور اسی طرح اس کے ذریعے احتراز ہوا عن قراءت ابی رضی اللہ تعالی عنہ ونحوہ حضرت ابی اور ان جیسے اور صحابہ کی بات کی جو قراءت ہیں ان سے بھی مما ان میں سے جو لم یکتب فی المصاحف السبعۃ جو مکتوب نہیں ہے مثبت نہیں ہے کس کے اندر مصاحف سبعہ کے اندر مکتوب نہیں ہے ان سے احتراز ہوا. بھائی سمجھ آئے تو حاصل کلام کیا ہوا کہ المکتوب فی المصاحف کے تحت بھائی تین باتیں ذکر ہوئیں. سب سے پہلے کیا المکتوب کے بارے میں بحث کی کہ المکتوب تو قرآن کے اور قرآن تو لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے اور لفظ اور معنی میں سے کوئی ایک بھی مکتوب نہیں تو اس کا جواب ذکر کیا. پھر اس کے بعد المصاحف کے الف لام کے بارے میں بحث کی کہ الف لام کون سا ہے اور مصاحف سے کیا مراد ہے. بتلایا الف لام جنسی بھی لے سکتے ہو اور الف لام مہدی بھی مراد لے سکتے ہو اور دونوں صورتوں پر جو اعتراض ہوتا تھا اس کا جواب بھی ساتھ ہی ذکر کر دیا. اور پھر المکتوب فی المصاحف اس قید کا فائدہ بتلایا کہ اس کے ذریعے ان آیات سے احتراز کیا ہے جو مصاحف کے اندر کیا ہے مکتوب نہیں ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ چلیے بس مولانا ھذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام.